آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علیہ یوم الجمعۃ، فرمایا کہ جو مجھ پر جمعہ کے دن درود پاک پڑھتا ہے کیا ہوگا اس کے لیے؟ فرمایا کہ اس شخص کی جو شفاعت ہے وہ میرے ذمہ کرم پر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جمعہ کا دن یہ بڑا مقدس اور مبارک دن ہوا کرتا ہے۔ اس دن جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے پڑھتے اپنا وقت جو ہے وہ گزارنا چاہیے۔ جمعہ کا دن بالخصوص نیک اعمال کرنے کا دن ہوتا ہے۔ جمعہ کا دن تلاوت کلام رحمان کرنے کا دن ہوتا ہے۔ جمعہ کا دن بھلائی کرنے کا دن ہے۔ جمعہ کا دن جو ایسا دن ہے کہ اس دن کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس کے اندر اللہ اپنی رحمت سے بندوں کی دعائیں جو ہے وہ قبول فرماتا ہے۔ تو یہ باتیں بھی ہیں اور یہ مقدس گھڑیاں بھی ہیں جن کے اندر انسان اپنے لمحات کو جو ہے وہ گزارتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جمعہ کے دن کے جو اعمال ہیں ان اعمال کو ہمیں اپنی زندگی کا جو ہے وہ حصہ بنانا چاہیے۔ تو اللہ نے چاہا یہ ایک ایسی سعادت ہے کہ جو اپنے مرحومین کے ساتھ بھلائی کا جو ہے وہ ایک سبب بنتی ہے کہ ہم ان کو خوب ایصال ثواب کے معاملات میں جو ہے وہ اب ان کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یوں تعلق اس طرح سے ختم ہو جاتا ہے کہ ہم فزیکلی ان کی کوئی مدد تو نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم نیک اعمال کے ذریعے سے ان تک ایصال ثواب پہنچاتے رہتے ہیں تو یہ ہمارا تعلق ان کے ساتھ بہرحال جو ہے وہ برقرار رہتا ہے، قائم رہتا ہے۔ تو اپنے مرحومین کا اس طرح سے ان کی مدد کیجئے۔ ان کے بہت سارے اس طرح سے ہمارے کالر کالز بھی کیا کرتے ہیں کہ جب کبھی وہ خواب کے اندر اپنے مرحومین کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کبھی ان کی اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ پریشان کن حالات میں ہیں، ایسے حالات ہیں ان کے کہ جو بیان کرنے سے باہر ہے۔ بعض اوقات تو خواب میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ زخمی حالت میں دیکھا جاتا ہے۔ بعض اوقات مردہ کسی چیز کی جو ہے وہ خواب کے اندر کسی چیز کی طلب کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ہی پیاروں کو ہم اس حالت میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایسی شدید تکلیف میں ہے کہ جن کو ہم دنیا میں رہتے ہوئے بھی جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو ایسی حالت میں علماء فرماتے ہیں کہ اپنے مرحومین کی اس طرح سے مدد کرنی چاہیے کہ ان کے لیے خوب ایصال ثواب کریں۔ بعض اوقات قبلہ استاد محترم سے بھی ہم نے اس بارے میں کافی رہنمائی حاصل کی تھی کہ مرحوم کو اگر ہم ایسی حالت میں دیکھتے ہیں تو کیا کیا جائے۔ فرمایا گیا کہ سب سے پہلے اگر مرحوم کے اس طرح کے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جسم سے خون بہتا ہے، خواب میں اگر کوئی شخص یوں اس کو دیکھتا ہے اپنے مرحوم کو، تو فرمایا کہ ان کے نمازوں کا جو فدیہ ہے اس فدیے کو جو ہے وہ ادائیگی اس کی جائے۔ ان کا فدیہ ادا کرنا اس کا جو پورا ایک طریقہ کار ہے، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بہت ہی خوبصورت مایہ ناز تصنیف نماز کے احکام، اس کا ایک چیپٹر ہے قضا نمازوں کا طریقہ۔ اس چیپٹر کے اندر جو ہے وہ اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، اور ان ڈیٹیلز کو جو ہے وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور اسپیشلی اگر آپ کے دنیا سے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، وہ رخصت ہو گئے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ بھلائی اور مہربانی والا کام آپ ضرور کیجئے تاکہ ان کے لیے آسانیاں اور ان کے لیے راحتیں جو ہے یہ بن سکیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اپنے مرحومین کے لیے ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے لیے خوب جو ہے
इसाले सवाब करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं ये चाहूँगा कि सवालात का सिलसिला हम शुरू करें और आपकी जो कॉल्स हैं वो शामिल करते हैं और इंशाल्लाह फिर जानते हैं कि उनकी ताबीरें क्या होंगी। सर ये हमें मालूमात करनी थी कि आग नजर आई है बहुत ज्यादा। आग देखी है ख्वाब में, ठीक है जी। मजीद एक दो कॉल और सुनवा दीजिए। मैंने ख्वाब देखा कि मैं ना खाना का वक्त देख रहा हूँ ख्वाब में। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। नाज़रीन यहाँ शामिल करते हैं एक छोटा सा पैकेज और उसमें हम दिखाया करते हैं कि बुज़ुर्गों के ख्वाब हैं, किसी शख्सियत का ख्वाब है और उस ख्वाब के क्या नताइज, क्या असरात जो है ये ज़ाहिर होते हैं, ये इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। और जब प्रोग्राम में वापस आएंगे तो मज़ीद आपकी कॉल्स को भी इंशाल्लाह शामिल किया जाएगा। जी दिखाइए। ख्वाबों की ताबीरें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीयीन। नाज़रीन वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसमें हम मुख्तलिफ बुज़ुर्गों के ख्वाब सुनने की सादत हासिल करते हैं और हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे बुज़ुर्गान दीन जब कोई ख्वाब देखते तो वो बयान भी फरमाते, बाज़ औक़ात उसकी ताबीर भी बयान की जाती, बाज़ औक़ात वो ताबीर ज़ाहिर होती और वो ख़बर भी हम तक पहुँची। बहरहाल मुख्तलिफ दिलचस्प और ख़ूबसूरत बुज़ुर्गों के ख्वाब इस सेगमेंट में हम सुना करते। आज का ख्वाब सहाबी रसूल, बड़े ज़बरदस्त सहाबी हैं, सहाबा में भी इनका बड़ा नुमाया मकाम और मर्तबा है, बहुत सारी हदीसों के ये रावी भी हैं, बहुत सारे वाक़यात इनसे मरवी हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का है। आपने एक मर्तबा ख्वाब में देखा कि प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम चितकुबरे घोड़े पर सवार हैं, यानी कि वो घोड़ा के जिसमें ब्लैक एंड वाइट डॉट्स होते हैं, इस तरह का जो घोड़ा होता है, 2 कलर्स होते हैं उसके अंदर, डिफरेंट एरियाज के अंदर बॉडी पर, उसको चितकुबरा घोड़ा कहा जाता है। तो उस घोड़े पर सवार हैं और शान ये है कि आपने जो जूते पहने हैं वो सब्ज घास के बने हैं और उसके जो तस्मे हैं वो मोतियों से जड़े हुए हैं, बड़े चमकदार मोती हैं, बड़े खूबसूरत जो है वो नाइलैन आपने पहने हुए हैं। उस घोड़े पर सवार हैं और आपके हाथ में एक जन्नती दरख्त की शाख भी है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, मैं आपकी ज़ियारत का मुश्ताक हूँ और आप तेज़ी से किसी जानिब जो है वो तशरीफ़ ले जा रहे हैं। तो आपने इरशाद फरमाया कि हाँ, आज उस्मान को जन्नत में दूल्हा बनाया गया है और मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। इस वाक़े के अंदर 2 सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की शान, एक तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत करना, ये आपके लिए एक सादत की बात, और दूसरा सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु का जन्नती होना, जो कि कतई जन्नती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ुबान से एक बार नहीं, एक से ज़ायद मरतबा जन्नत की बिशारत सुनने वाले, और उनसे मुताल्लिक मेरे आका ने जन्नती दूल्हा बनाए जाने की खबर इरशाद फरमाई। हर सहाबी नबी जन्नती है, लेकिन उन सहाबा के दरमियान भी मरातिब हैं, बाज़ से ज़्यादा अफजल हैं, और इन सब के अंदर जो 4 खुलफाए राशिदीन हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी और मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हुम, इनकी शान बहुत नुमाया और निराली है। अल्लाह पाक की इन पे करोड़ा करोड़ रहमतें हों और इनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। ये था अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु का बहुत ही प्यारा ख्वाब। इंशाअल्लाह प्रोग्राम जारी रहेगा। अगले प्रोग्राम के अंदर एक नए ख्वाब और नए सेगमेंट के साथ दोबारा हाजिरी होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ख्वाबों की ताबीरें। वेलकम बैक नाजरीन। आपने ये सेगमेंट देखा, मुलाहजा किया, और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरी सीरीज़ जो है वो हमारी इस तरह से शख्सियात के ख्वाब के नाम से ये चल रही है। और इसके अंदर क्या है कि इसकी जो प्रीवियस हमारे इस तरह के ख्वाब गुजरे हैं उसमें किसी न किसी शख्सियत के ख्वाब को, किसी बुज़ुर्ग के ख्वाब को, सहाबा के ख्वाब हैं, औलिया किराम के ख्वाब हैं, और ज़ाहिर उन्होंने भी कुछ ख्वाब देखे और उनकी ताबीरें उन पर ज़ाहिर हुई। तो उलमा ने इनकी जो है वो वाक़यात को, इनके ख्वाबों को एक जगह पर जो है वो मैनेज किया है, मेंशन किया है। और क़िबला उस्ताद मोहतरम
ان خوابوں کی سیریز کو جو ہے وہ لے کر چل رہے ہیں. اگر آپ ان کے اس سیگمنٹ کے پریویس پروگرامز جو ہے وہ آپ ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل لنک ہے, آپ اسے وزٹ کر سکتے ہیں, اور شخصیات کے جو خواب ہیں وہ آپ یہاں پر ایزیلی جو ہے دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ مزید آپ کو جو ہے وہ علم دین سیکھنے کا جو ہے یہ موقع ملے گا. اسی طرح ہمارے جو پریویس پروگرامز ہوئے وہ اور جو ہم آپ کے لیے سیگمنٹس لایا کرتے ہیں وہ بھی آپ کو ہمارے اس آفیشیل یوٹیوب چینل پر جو ہے وہ مل جائیں گے. آپ اسے سبسکرائب بھی کیجئے, اور جو ہمارے ویڈیوز ہیں ان کو بھی آپ وقتاً فوقتاً جو ہے ملاحظہ کرتے رہا کیجئے. آئیے مزید کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں, اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد ان کے ایک ساتھ جو ہے جوابات استاد محترم سے انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم انشاءاللہ لینے کی سعادت حاصل کریں گے. جی سنائیے. مرکز العلیہ لاہور سے مظہر اقبال اتاری مدنی چینل کا بہت پہلا سلسلہ خوابوں کی تعبیر. آج حضور آپ سے یہ عرض ہے خواب میں میٹھا کھانا کیسا ہے, تعبیر ارشاد فرما دیجیے اور دعاؤں سے بھی نواز دیجیے. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ میٹھا کھانے سے متعلق ہم آپ کے خواب کی تعبیر بھی پوچھتے ہیں. اللہ پاک آپ پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے, اور اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور میٹھا کھانا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ کھانا کیسا ہوتا ہے, خواب میں اس کی کیا تعبیریں ہوتی ہیں, انشاءاللہ ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں اور ان کے جوابات انشاءاللہ ہم لیتے ہیں. جی مزید کال دیجیے. میرے یہ جی میں نے بہت پانی دیکھا ہے, ایسے سمندر جیسے لہریں مار رہے بہت زیادہ, میں کنارے پہ پیچھے ہٹ گیا ہوں, تھوڑی سی چھینٹے میں گیلا ہو گیا ہوں. اتنا پانی اور برابر میں نہر ہے, تھوڑا تھوڑا پانی سوکھی ہوئی ہے. یہ طبیعی سمجھیے. ٹھیک ہے جی, پانی بھی دیکھا ہے محترم نے. جی مزید کال دیجیے. خوابوں کی تعبیر میں مجھے ایک سوال پوچھنا ہے کہ خواب میں کتے کا کاٹنا کیسا ہے, مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں, ابھی آپ کو جو ہے اس کی تعبیر ہم عرض کیے دیں گے انشاءاللہ. جی مزید. عمران عطا کراؤں. میرے بچوں کی امی نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میری جو والدہ ہیں جو حیات ہیں, انہوں نے میرے بچوں کی امی کو ایک بڑی سی مچھلی دی, اور خواب میں ہی وہ دیکھتی ہیں کہ 2-3 دن بعد ان کے ہاتھ میں ہری قسم کے پتے اور وہ بھی فریش ان کے پاس موجود ہیں. تو اس کی کوئی تعبیر بیان فرما دیجئے. ٹھیک ہے جی, مچھلی بھی دیکھی ہے, ہرے رنگ کے پتے بھی آپ نے جو ہے وہ ملاحظہ کیے ہیں. قبلہ استاد محترم ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. کیسے ہیں حضور, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک آپ کا اقبال بلند فرمائے. سردی کے یہ مبارک ایام ہیں, ایک طرف تو یہ چیز ہے اور سال 2023 کا آغاز بھی ہے, تو یہ دونوں چیزیں ہیں. تو کچھ آپ, میں چاہوں گا کہ ابتداً آپ جو ہے وہ کچھ ان دونوں چیزوں سے متعلق کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں, اور پھر کچھ سوالات میں نے نوٹ کر لیے ہیں ناظرین کے, وہ انشاءاللہ آپ سے جوابات لینے ہیں. کوئٹہ والے تو کہہ رہے ہوں گے آپ لوگ گرمیوں میں رہ رہے ہیں. جی ہو سکتا ہے, وہاں پہ بہت ٹھنڈ, کل یا پرسوں جو ہے وہ -7 یا 8 تھا یار. اب اور کئی اور بھی علاقے ہیں جہاں پر مائنس چل رہا ہے. صحیح. تو +7 اور جو پلس کے اندر ہیں ان کے اعتبار سے تو وہ سوچتے ہوں گے. بہرحال اللہ کی شان ہے, اور ہر موسم کا ایک اپنا لطف ہے, ایک اپنا فائدہ ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے سردی پکنے کے لیے, پھلوں وغیرہ کے لیے, سبزیوں کے لیے ٹھنڈ چاہیے ہوتی ہے, اور بعضوں کے لیے گرمی درکار ہوتی ہے. جی تو اللہ کی یہ شان ہے. اللہ پاک اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں تک نئے سال کی بات ہے, جی تو ہر سال کی طرح اس سال بھی اللہ کے نیک بندوں نے اس کی بارگاہ میں رجوع کیا, توبہ کی. اگلے سال کیا کیا نیک اعمال مزید کیے جا سکتے ہیں اس پر غور کیا, ہونے والے گناہوں سے توبہ کی. تو یہی ہمارے لیے ایک مسلمان کے لیے سب سے بنیادی بات ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آنے والے وقت میں اللہ پاک کی کتنی زیادہ فرما برداری کے کام کر سکتا ہے. خاص طور پر نمازوں کے تعلق سے غور کر لیا جائے کہ پچھلے سال میں اگر کسی سے کچھ نمازیں قضا ہوئی ہیں تو ان کو وہ ادا کر لے, آئندہ قضا نہ ہو اس کا اہتمام کرے. پھر ماشاءاللہ بھی چند ماہ کے بعد ہی رمضان المبارک کی آمد ہوگی, تو اس کی تیاری ابھی سے بندہ شروع کر دے. صحیح. تو جتنا ہو سکے نئے سال میں نئے
اعمال نیک جو ہوں وہ کرنے کے لیے بندہ اپنے آپ کو پرپیئر کرے. واہ. تو یہی پیغام ہوتا ہے اور یہی ہماری بنیاد ہے. پھر ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے اعتبار سے اپنے ٹارگٹس کو, اپنی چیزوں کو ترتیب دیتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لگے ہاتھوں اگر ماہنامہ فیضان مدینہ کی بھی سبسکرپشن جو ہے وہ جنوری میں چل رہی ہوتی ہے اور تقریباً یہ ویک جو ہے ماہنامہ ویک چل رہا ہے. جی, بہت بنیادی ہمارے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہونا چاہیے جی, کیونکہ سال میں ایک دفعہ ہم نے سبسکرائب کروا لینا ہے اور پھر 12 ماہ ہمارے جو مطلوبہ ایڈریس ہے وہاں تک یہ پہنچتا رہے گا. بہت ہی مناسب قیمت ہے اس کی. اس کے فائدے یقین کریں, جو شخص اس کا باقاعدہ پڑھنے والا ہے وہ اس کو بخوبی جان سکتا ہے کہ مجھے ایک وقت کے اندر ہر مہینے ایک نئے انداز پر نئی ترتیب کے ساتھ نیا مواد کتنا زبردست میسر آتا ہے. اور پھر ماشاءاللہ اس میں بچوں کے لیے, خواتین کے لیے مختلف موضوعات پر بڑے خوبصورت مضامین موجود ہوتے ہیں. تو اس وقت جتنے بھی ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب سے میں گزارش کروں گا کہ ابھی ہاتھوں ہاتھ ماہنامہ فیضان مدینہ آپ ابھی بک کروائیں. یہ بعض اوقات سستی بھی ہوتی ہے کہ ہم کروا لیں گے پھر ہوتا نہیں ہے. تو آج اور ابھی آپ کریں اور انشاءاللہ امیر علیہ سنت اس طرح کی بھی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کر سکتا ہے اپنے لیے تو کریں ہی کریں, کسی ایک کے نام پر ایصال ثواب کے لیے, اللہ پاک کی رضا کے لیے آپ ضرور کروائیں. کسی ایک کے نام پر آپ کروا دیں جو نہیں لیتا, جو دینی ماحول سے اتنا قریب نہیں ہے, اس کی اتنی توجہ نہیں ہے. تو جب اس کی چیز ٹیبل پہ موجود ہوگی تو انشاءاللہ اس بہانے وہ دیکھ بھی لیا کرے گا. تو 2 کروائیں, نہیں تو کم از کم اپنے لیے ایک جو ہے وہ سبسکرپشن ضرور کروائیں. جنہوں نے پچھلے سال کروائی تھی وہ دوبارہ رینیو کروا لیں اس کو, اور جنہوں نے نہیں کروائی تھی وہ برائے کرم اس کو ضرور اپنے گھر میں, آفس میں, اسکول میں, جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں ضرور اس کو نافذ کریں. استاد محترم, ہمارے پاس کچھ سوالات جو ہے وہ پہنچے ہیں اور وہ سوالات اس طرح سے ہیں کہ سب سے پہلے کالر نے ہمیں جو سوال بھیجا اس میں انہوں نے خواب میں آگ کو دیکھا تھا اور وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آگ کو جو ہے وہ خواب میں دیکھنا یہ کیسا ہو سکتا ہے اور کیا اس خواب کی تعبیر ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے انہیں بخار کا سامنا ہو, کسی مرض کا سامنا ہو. صحیح. تو ایک تو ظاہری اعتبار سے ایسی غذاؤں سے, ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو بیماری کا باعث ہو سکتی ہوں. صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ دوا وغیرہ اگر ان کی کوئی روٹین ہے ایسی جو ان کو سجیسٹ کی گئی ہے تو اس کو ضرور باقاعدگی سے لیں. تو آگ جو ہے وہ بیماری کی, بخار کی علامت ہوا کرتا. اللہ. خانہ کعبہ کی زیارت کرنا یہ خواب میں یہ کیسا ہے, کالر نے پوچھا. ماشاءاللہ بہت ہی مبارک ہے, امن کی علامت ہے. اگر کوئی رزق میں تنگی کا شکار ہے تو اللہ پاک اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا. کسی خوف میں ہے تو اللہ پاک اسے خوف سے نجات عطا فرمائے گا. بہت ہی اچھا مبارک خواب ہے. اور علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے آپ کو مکہ پاک, مدینہ پاک میں دیکھے یا اس طرف سفر کرتا ہوا دیکھے تو امید رکھے اللہ پاک اسے وہاں کی حاضری نصیب فرمائے گا. تو اسباب بھی اختیار کرے, کوشش بھی کرے, انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اسباب بھی اختیار کریں اور ساتھ میں جو ہے یہ چیزیں بھی آپ کرتے رہیں, دعا بھی کرتے رہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. کالر نے پوچھا کہ سمندر کی لہروں کو خواب میں جو ہے وہ دیکھنا کیسا ہوتا ہے. سمندر کو دیکھنا, لہروں کو دیکھنا, ظاہر سمندر کو جب بندہ دیکھتا ہے تو غالب یہی ہے کہ وہ لہروں کی شکل میں ہی دیکھتا ہے. صحیح. اگر تو نارمل ہے تو کسی ایک بڑے شخص کے ساتھ اس کا واسطہ ہونا, تعلق ہونا, اس کے ساتھ کوئی انٹریکشن ہونا, سامنا ہونا, یہ اس کی علامت ہوتی ہے. البتہ اگر لہریں بہت بڑی ہیں جس کو ہم سمندری طوفان سے تعبیر کرتے ہیں, صحیح, تو پھر یہ آزمائش کی, مصیبت کی, کسی دکھ تکلیف کی علامت ہوا کرتا ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے بندہ دعا کرے اور کچھ رائے خدا میں صدقہ بھی کرے تو انشاءاللہ عز و جل کسی مصیبت سے, آزمائش سے یہ محفوظ رہیں گے. ٹھیک ہے. اب میٹھا کھانے کی تعبیر, کالر نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ میٹھا انہوں نے جو ہے سویٹ ڈش یہ دیکھی ہے. اچھا ہے, میٹھا خوشی کی علامت ہوتی ہے. صحیح. اور اچھی خبر کی علامت ہوتی ہے. تو بہت ہی اچھا خواب ہوتا ہے. اگر کی تمنا تھی, کوئی ڈیزائر تھی, کوئی ایسا بندہ کوشش کر رہا تھا کسی کام کے لیے, اچیومنٹ حاصل کرنا چاہتا تھا
اور اس نے یہ میٹھا کھاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا تو اللہ پاک کی رحمت سے اسے وہ چیز حاصل ہوگی. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت خواب ہے جناب، بہت بہت مبارک ہو آپ کو. کتے کو دیکھنا حضور، یہ خواب میں کیسا ہے؟ اور وہ کاٹتا ہے، کتا ہے اور اس نے کاٹا ہے. دشمن سے نقصان پہنچنے کی علامت ہے، لیکن وہ دشمن کو بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے. صحیح ہے. برے شخص کی دلیل ہوتی ہے جو بندے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور کاٹنا یہ اچھی علامت نہیں ہوتی. جو یہ خواب دیکھے، ایک تو اپنے معاملات کو بہتر انداز پر کرنے کی کوشش کرے، کسی سے لین دین ہے، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، آنا جانا ہے، تو ذرا بندہ محتاط ہو جائے. اور دوسرا، صدقہ ضرور کرے. اور کچھ وظائف جو اپنی حفاظت کے لیے بزرگوں نے بیان فرمائے ہیں تو وہ بندہ ضرور اپنی زندگی میں شامل رکھے، خواہ وہ کسی نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو. کچھ نہ کچھ وظائف اپنی حفاظت کے بندے کو صبح و شام ضرور پڑھتے رہنے چاہیے. جو امیر علیہ سنت سے مرید یا متعلق ہیں، محب ہیں، آپ سے طالب ہیں، تو شجرہ قادریہ عطاریہ سے وظائف، اور اگر کوئی کسی اور جامع شرائط پیر سے مرید ہیں تو ان کے بیان کردہ وظائف، یا جنرل بھی وظائف ہوتے ہیں جو ہر ایک کو پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے. اس کے لیے مدنی پنجسورہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے اس کو آپ پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل حفاظت کا سامان رہے گا، اور ڈیلی پڑھنے سے اس کی برکتیں مزید بڑھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی حضور. ایک خواب جو کالر نے اور پوچھا تھا وہ یوں تھا کہ انہوں نے مچھلی جو ہے وہ خواب میں دیکھی تھی، اور کوئی گرین کلر کی چیز تھی، ہرے رنگ کی جو ہے وہ انہوں نے یہ دیکھی تھی. تو کہہ رہے تھے کہ یہ دونوں ہم نے چیزوں کے بارے میں آپ سے معلومات لینی ہے. مچھلی کا دیکھنا تو اچھا ہے، نعمت کی علامت ہے، اور اگر کسی کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہے تو بیٹی کی نعمت ملنے کی بھی یہ دلیل ہے. تو اچھا خواب ہے مچھلی کا درست طور پر دیکھنا، یہ اللہ پاک کی جانب سے نعمت ملنے کی علامت ہوتی ہے. گرین پازیٹیو کلرز میں سے ہے، اور اگر کوئی اپنے آپ کو گرینری میں دیکھتا ہے، جیسے باغ ہے، کھیت کھلیان ہیں، یا سبزہ زار ہے، صحیح، تو یہ اس کی دین کی خوبی کی علامت ہے، نیکی کی علامت ہے. اللہ پاک اسے نیکی کی مزید توفیق عطا فرمائے گا، تو یہ بھی ایک اچھا ہی خواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ جی. بہت مبارک خواب آپ نے جو ہے وہ دیکھے ہیں، اور زیادہ تر ابھی تک کی جو کالز ہیں وہ بہت اچھی جو ہے وہ کالز ہیں، اور ان کی تعبیریں جو ہے وہ اچھی ہیں، یعنی خواب اچھے ہیں، ان کی تعبیریں بھی بہت زبردست جو ہے وہ آپ نے ملاحظہ کی ہیں. آئیے مزید کال شامل کرتے ہیں. محمد طیب اتاری فیصل آباد سے. خوابوں کی تعبیر میں میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک نوکری کے لیے انٹرویو دیا تھا، تو اس کے بعد میرے خواب میں نوکری کا اپائنٹمنٹ ہو گئی ہے. اس کی تعبیر پوچھنی تھی کہ حقیقت کیا ہے اس میں. جی حضور کیا فرمائیں گے آپ؟ پازیٹیو لینا چاہیے، اچھی فال لینی چاہیے کہ انشاءاللہ ان کی جو مطلوبہ جگہ ہے وہاں پر ان کے لیے اچھا سلسلہ بن جائے گا. البتہ بعض اوقات بندہ کسی چیز کی تمنا میں ہوتا ہے، ظاہر ہے جو جاب لیس ہے، کہیں پر انٹرویو دیا ہے تو جیسا تیسا وہ بیچارہ انتظار میں ہی ہوتا ہے. تو ہم دعا بھی کرتے ہیں ان کے لیے بھی، اور بھی جنہوں نے کسی جگہ پر انٹرویوز دیے ہیں تو اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے. آمین آمین. جاب کی تلاش میں ہے، اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. آمین. پازیٹیو اچھا خواب ہے. مزید کال دیجیے. رات کو مجھے خواب آیا ہے سانپ جو ہے نا ڈس رہا ہے. سانپ ڈس رہا ہے. سانپ کا ڈسنا اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نقصان پہنچانے والے برے دشمن کی یہ دلیل ہوتی ہے. ایک تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، باقی اپنے ماحول پر اٹھنے بیٹھنے پہ غور کریں. کہیں کوئی نقصان پہنچانے والے شخص کے ساتھ آپ کا کوئی ایسا تعلق تو نہیں کہ جو نامناسب ہے، نہیں ہونا چاہیے. تو نیک شخص کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے ہمارا، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے. دینی ماحول میں اٹھیں گے بیٹھیں گے، دعوت اسلامی کے الحمدللہ عاشقان رسول کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، اپنے آپ کو پازیٹیو لوگوں کے ساتھ مصروف رکھیں گے تو انشاءاللہ نقصان سے بھی بچے رہیں گے. دینی اور اچھے ماحول میں رہیں گے تو انشاءاللہ برے لوگوں سے چھٹکارے کی صورت رہے گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار معاشرہ خراب ہو گیا ہے، اچھے لوگ ملتے نہیں ہیں. تو یقیناً اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ معاشرے میں برائیاں بگاڑ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اچھے لوگ نہیں ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جہاں پر وہ اچھے لوگ ملتے ہیں وہاں پر ہم ہوتے نہیں ہیں، ہوتے ہم کسی اور جگہ پر ہیں اور ڈھونڈ کسی اور چیز کو رہے ہوتے ہیں. اور جو اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ان کو اچھے لوگ ملتے بھی رہتے ہیں، مزید ملتے رہتے ہیں یوں کہیے. تو جیسا
آپ چاہتے ہیں تو ویسا آپ کو ماحول بھی تو اپنانا پڑے گا نا. تو انشاءاللہ اچھے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے, ڈھونڈ لیں تو انشاءاللہ مل جائیں گے. محمد احمد رضا اتاری یہ راجستھان ہند سے ہیں. ان کا ایک کمنٹ ہم تک پہنچا, کہنے لگے کہ حضور خواب میں بہت بڑی اونچائی سے جاری پانی میں نے گرتے ہوئے زمین پر دیکھا ہے, اور پانی کے گلے تک پہنچ جانے کے باوجود پانی میں ڈوب جانے سے بچ کر نکل جانا یہ دیکھا ہے, اور اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے, یہ ارشاد فرمائیں. پانی کو گرتے ہوئے دیکھنا اور خود کو ڈوبتے ہوئی کیفیت میں دیکھنا لیکن نہ ڈوبنا, نہ ڈوبنا یہ پازیٹیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مشکل کے بعد آسانی کی علامت ہے. اگر کوئی شخص پانی میں ہے اور پانی بھی جس طرح انہوں نے بیان کیا کہ زیادہ مقدار میں ہے اور یہ اس سے بچ کے نکل جاتے ہیں, تو ہو سکتا ہے انہیں اپنے کاموں میں کچھ دشواریوں کا سامنا ہو, لیکن ایٹ دا اینڈ اس سے بچنے میں یہ کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی, مزید کال دیجیے. پوچھنا تھا کہ میری وائف کو نا کافی دنوں سے نا کچھ دن بعد بڑے خوفناک سے خواب آتے ہیں کہ جیسے نا وہ کبھی زلزلہ آتا ہے, وہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کوشش کرتی ہے, کبھی وہ اس کو بہت زیادہ خوف آتا ہے کہ یعنی کہ کوئی اس کے نا خود کو اور بچوں کو کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ان کو بچانے کے لیے نا بھاگتے ہیں. جی حضور کیا فرمائیں گے؟ ایک تو ان سے ریکویسٹ یہ کریں کہ زیادہ ان خوابوں کی طرف توجہ نہ کریں. جب روٹین میں اس طرح کی چیزیں ہوں تو بعض اوقات شیطان مسلمان کو پریشان کر رہا ہوتا ہے, اور اس کا ایک حل یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی چیزوں کی طرف توجہ نہ کریں, زیادہ پریشان نہ ہوں. جب بار بار اس طرح کے خواب آ رہے ہیں تو انہیں ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ عز و جل برے اور ڈراؤنے خوابوں سے حفاظت رہے گی. اور صدقہ بھی دے دے, اس سے بلائیں ٹلتی ہیں, مصیبتیں دور ہوتی ہیں. اور اس نیت سے بھی دیں کہ اللہ پاک ان خوابوں سے, برے خواب جو ہیں ان سے نجات عطا فرمائے, تو انشاءاللہ عز و جل ضرور بہتری کا سامان ہوگا. سونے سے پہلے وضو کر لیا جائے اور سنت کے مطابق سویا جائے. سونے سے پہلے وظائف وغیرہ پڑھ لیے جائیں. سوشل میڈیا کو سونے سے کچھ دیر پہلے ہی اس کا استعمال ترک کر دیا جائے. بعض اوقات ذہنی انتشار, دماغ ہمارا جو چل رہا ہوتا ہے نا مختلف قسم کی چیزوں کو دیکھنے میں الجھا ہوا ہوتا ہے, تو اس الجھن کی وجہ سے بھی اس طرح کی چیزیں خواب میں تنگ کرتی ہیں. تو اپنے آپ کو مطمئن رکھیں, اور اچھے انداز پر اگر ہم اپنی زندگی اور شب و روز گزاریں گے تو انشاءاللہ برے خوابوں سے بھی نجات ملے گی. ٹھیک ہے, مزید کال دیجیے. Muhammad Rajab Atari from Uganda, East African. Yesterday I had a dream whereby I was leading Salah. So I may need the interpretation of this dream. How does it interpreted when you dreamed when you're leading Salah, reciting Quran in Salah, some make a slight mistake, they correct you. Inshallah ta'ala, I will be gratitude, inshallah, thankful when my request or my question is answered bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Yes, Asad bhai, what's the interpretation of this dream? MashaAllah, leading Salah, it's a very good sign and very good dream. The interpretation is that Allah Pak will give you a high status among the community. It is a good sign, and inshallah Allah Tabarak wa Ta'ala will increase in your status among the community and people will follow you. So that's the interpretation of that dream. Maybe already you are imam in your community. If that is so, then it is the general dream which a person sees when he does something regularly. So then it would not be the interpretation. But if someone is not an imam and he sees that he is leading in Salah, so that means Allah will give him this blessing. So in both ways, it's a good sign. May Allah bless you. علی حمزہ صاحب ہیں, یہ کہتے ہیں کہ سر میری بہن نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ہرا پانی ہے اور اس میں مگر مچھ ہے, اور وہ دیکھ کر میں ڈر جاتی ہوں اور جانے کے راستے نہیں رہتا کوئی بھی. تو اسی وقت ناد علی کا ورد کرتی ہوں اور راستہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو یہ سر خواب ہے, کیا تعبیر ہو سکتی ہے ان کے خواب کی؟ کسی وظیفے کی اجازت ہو اور بندہ اس کو
वजीफ़े को इख्तियार करे तो ये पॉजिटिव होता है। सही। और नाद अली भी एक वजीफ़ा है, अगर इजाज़त के साथ कोई शख्स इसको पढ़ता है तो उसकी अपनी बरकतें हैं। सही। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ भी करे। किसी नुकसान से बचने की ये अलामत और दलील है। मगरमच्छ का देखना ये अच्छे शख्स की अलामत नहीं होती, बुरे शख्स की अलामत और दलील हुआ करता है। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ भी करें, इंशाअल्लाह खैर रहेगी। मजीद कॉल दीजिए। सर सवाल मेरा ये है कि सर खाब की तामील मालूम करनी थी और बताना है कि खाब के अंदर एक दफ़ा मछली देखी गई है पानी में, ठीक है सर, और दूसरी बात है कि खाब के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा मिठाई बांटी जा रही है और अपने हाथ से बांटी जा रही है सर। जी हुजूर, क्या फरमाएंगे? मछली पानी में अच्छा है, मछली का देखना नेमत है और बेटी की भी ये अलामत होती है। और अपने हाथ से मिठाई का बांटना ये नेक काम पर तौफीक मिलने की अलामत है। वो शख्स कुछ लोगों के साथ मिलकर कोई ऐसा नेक काम करने में कामयाब होगा अल्लाह पाक की तौफीक से। तो पॉजिटिव है, अच्छा ख्वाब है, कोशिश भी करे, इंशाअल्लाह तौफीक इलाही से नेक काम करने में कामयाब होगा। ठीक है जी। एक मैसेज असद भाई ये आया है, सर्दियों में वैसे मैंगो का मौसम तो नहीं है, अलबत्ता साहिल ने ये कहा है कि अगर वो मैंगो देखे और वो कच्चा हो तो ऐसा ख्वाब देखना कैसा होगा? जी, एक तो बेमौसम का देखना और फिर कच्चा देखना, ये दोनों एतबार से अच्छा नहीं है। आजमाइश की और किसी तकलीफ़ में मुब्तला होने की अलामत होती है। अल्लाह पाक की बारगाह में आफ़ियत के लिए दुआ करें और कुछ राह खुदा में सदका कर दें, सलातुल हाजात पढ़ लें। ख़ास तौर पर अगर जिन दिनों आपने ख्वाब देखा है कोई आप बड़ा काम करने जा रहे हैं, कोई नया काम करना जा रहे हैं, तो उसमें मज़ीद मुशावरत को शामिल कर लें ताकि नुकसान से और आजमाइश से महफूज रह सकें। ठीक है। वैसे सब भी सर्दियों के मौसम में गर्मियों के फल होना और ये मौसम के फल देखना अच्छा नहीं होता, लेकिन दुनिया में हो सकता है ऐसी जगह पर हो जहाँ गर्मी हो और वहाँ पर मौसम हो, तो ये डिपेंड करता है इन्होंने कहाँ से। लेकिन ज़ाहिर है कि हमें जो गालिब सवालात भेजने वाले होते हैं, सिवाय अब योगंडा का नहीं पता, वरना अफ्रीका में इस वक्त जो है साल की सबसे ज़्यादा गर्मी है, इवन के साउथ अफ्रीका इन दिनों में अल्लाह अकबर। तो हमारे यहाँ साल की सबसे ज़्यादा सर्दी है, तो ये उनकी हाईएस्ट गर्मी का सीज़न होता है और वो इसमें मौज कर रहे होते हैं, यानी इजी फील कर रहे होते हैं। और जब हमारे यहाँ गर्मी होती है तो उनके यहाँ शदीद सर्दी होती है उनके एतबार से। सही। तो अब दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों के मुख्तलिफ मौसम होते हैं। अब हो सकता है जहाँ पे इन्होंने देखा है वहाँ पर यही सीज़न हो, तो ये डिपेंड करता है देखने वाले पर। लेकिन ज़ाहिर है कि इस खित्ते के अंदर अगर कोई क्वेश्चन करेगा तो ये डेफिनेट मैंगो का मौसम नहीं है। ठीक है जी, माशाल्लाह। असद भाई लास्ट क्वेश्चन शामिल करके फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं। और सवाल एक भेजने वाले जो हैं वो इस्लामी बहन है, कह रहे हैं कि सर ख्वाब में अगर वो कुछ चूड़ियाँ पहनते हुए और कांच टूटकर हाथों पर लगते हुए, चूड़ियों का कांच टूटकर हाथ पर लगते हुए और हाथ जख्मी हो जाना, तो ये इसके बारे में कुछ इरशाद फरमाएं। अच्छा नहीं है। जेवर जो है वो औरत के लिए जीनत की और बेहतरी की अलामत होती है। सही। चूड़ियाँ हों या हार हो या कोई भी ऐसी सिंगार की जो भी चीज़ है, जी जी, तो औरत के लिए ये खुशखबरी की अलामत होती है और उसका टूटना या ज़ाय होना ये अच्छा नहीं होता। अगर इन्होंने कोई ख्वाब देखा है जिन दिनों में कोई काम करना है, अहम काम है, कोई ऐसा इवेंट है, तो उसमें मज़ीद इन्हें एहतियात की और मोहतात होने की हाजत है। ठीक है जी। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आपके सवालात शामिल किए गए हैं और उनके जवाबात भी आपने मुलाहजा किए। मदनी चैनल देखते रहिए, देखने की दावत आम करते रहिए, नमाजों की पाबंदी खुद भी करते रहिए और दूसरों को पढ़ने की दावत भी देते रहिए। मदनी काफ़िलों में सफ़र की सआदत हासिल करते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। आँख जब सोती है तो खुलते हैं दरवाजे, ख्वाब एक पल दे खुशी, एक पल ये चौंका दे।